وتغنت بتهليله أنادل الكيان، والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ اہل بیت نبوت کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں تو انداز منفرد اچھوتا اور ادب کے سمندر میں غوطہ زن ہوا نظر آتا ہے. پارا کہتے ہیں حصے کو، جزو کو، ٹکڑے کو، پیس کو، اور پار ہائے ہائے فارسی میں جمع کے لیے ہوتا ہے. اس کا معنی ہے حصص، اجزاء، پیسز، ٹکڑے. صحف صحیفہ کی جمع ہے اور صحیفہ کہتے ہیں منزل کتاب کو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں ویسے ہی رسول اللہ کی اہل بیت اور رسول اللہ کے دولارے ہیں. جیسے قرآن کے پارے ہیں ویسے ہی رسول اللہ کے دولارے ہیں. غنچہ ہے قدس، مقدس جگہ، جنت کی ٹہنیاں، اس کے پھول. پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، تطہیر وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ سے ہے، اور پودے پانی طلب کرتے ہیں. حتیٰ کہ جنت کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی تاکہ نہروں کے تازہ شفاف طاقتور پانی سے وہ باغات ہمیشہ کھلے رہے. تو کہا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام.
اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ رسل 313 ہیں اور خیر الرسل ایک ہی ہیں جو خاتم الانبیاء اور ہمارے رسول ہیں، جن کی آل کے در پہ ہم حاضر اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سینت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ یہاں بھی سمجھنے والے اور بعض مترجمین بھی پھسل گئے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ ان کے سر کے بال مبارک ماہ و مہر یعنی سورج اور چاند نے نہیں دیکھے۔ آنچل بالوں کو نہیں کہتے۔ جو خواتین پردہ دار ہوتی ہیں ایک کپڑا باریک پہلے وہ بالوں پہ الگ لپیٹتی ہیں، اس کے بعد پھر دوسری چادر اوپر الگ لیتی ہے۔ آنچل اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بالوں پر لپٹا ہوا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بالوں کو نہیں دیکھا، کہا نہیں ان کے بالوں کے اوپر لپٹے ہوئے باریک کپڑے کو بھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا۔ میں نے اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ کرتے دیکھا، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے بال نہیں دیکھے، ان کا سر نہیں دیکھا۔ یہ معنی نہیں ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بلکہ سر پہ باریک کپڑا جو پہلے صرف بالوں پر الگ لپیٹا جاتا ہے اس کو آنچل کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس کپڑے تک بھی ڈائریکٹ سورج کی دھوپ یا چاند کی چاندنی نہیں پہنچی۔ اس قدر مقدس، با پردہ، با حیا، عفت دار کہ قیامت کے دن بھی جن کے لیے کہا جائے اے جنت میں جانے والو سب اپنی نگاہیں جھکا لو کہ سید الانبیاء کی بیٹی سیدہ نساء العالمین جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور پر سب کی آنکھیں یہاں بھی جھکی ہوئی ہیں۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، بے لوح استینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، عز و ناز نبوت، فخر و اعزاز رسالت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت رسول کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت و سلام پیش خدمت کرنے کے بعد آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ پر حصول فیض کے لیے، حصول برکت کے لیے، دنیا اور آخرت کی حسنہ اور بلائی کو جمع کرنے کے لیے اور اپنی خدمت کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے والے خوش نصیب باوقار مریدین، متعلقین، مستحقین فیض اور صاحبان صحبت حضرات، آج ہم زینت آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ حضور پیر سید قمر جیلانی
المعروف چند پیر شاہ جی سرکار زیدہ مجدہ و علمہ و شرفہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور اپنے پیر و مرشد زبدۃ الاتقیاء واصل باللہ زاہد دنیا راغب آخرت پیر سید غلام جیلانی شاہ الحسنی والحسینی رحمہ اللہ کے قدموں کی خیرات حاصل کر کے اس مبارک مجلس و محفل میں حاضر اور جمع ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے سورہ اعلیٰ سے 2 آیات میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی جو انسان کو نہایت درجے میں جھنجھوڑتی ہے۔ یوں سمجھیے اس کائنات کا ملخص لب لباب نچوڑ اور خلاصہ اور رأس التصوف صوفیہ کا جو سبق اور درس ہے، اللہ رب العزت جل وعلا نے ان آیات میں بڑے مؤثر انداز میں اور بلکہ بڑے دردمندانہ لب و لہجہ میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، امارت کو، قوت و طاقت کو، بادشاہت کو، مال و دولت کو، آسائش کو، آرام کو تم اسے ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے دنیا سے اور آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا فنا ہو کے مر مٹ کے ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ صوفیہ کا درس لے لیجئے تو سلسلۃ الذہب کے صوفیہ سے، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم شیئا للہ کے اوپر جو صوفیہ کا تسلسل ہے، ان کو سلسلۃ الذہب سونے کی لڑی اس کا معنی ہے۔ وہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ میں پابند نہیں ہے، بلکہ وہ تو حضور غوث اعظم سے، آپ کے ہم اثر لوگوں سے اور بعد والوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے جیسے حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، حضرت سری سکتی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، یا ان کے ادوار کے صوفیہ، ان کو سلسلۃ الذہب کے صوفیہ کہتے ہیں کہ سونے کی لڑی ہے اور جیسے وہ پروئی ہو ایسے وہ پروئے ہوئے قیمتی ہیرے اور موتی ہیں۔ ان سے لے کر آج کے دن تک جس نے بھی تصوف کے میدان میں قدم رکھا، اس نے یہ سبق خود بھی پختہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی پختہ کروایا کہ جب بھی دنیا اور آخرت دونوں مد نظر ہوں اور ایک کو لیا جائے ایک کو چھوڑا جائے تو ہمیشہ دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کو لینا ہے، ہمیشہ اللہ کو ترجیح دینی ہے اور شیطان کو مغلوب کرنا ہے۔ اور یہ سبق اور درس سب سے پختہ اور مضبوط طریقے سے کرب و بلا میں پڑھا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہم نے دولت کو، دنیاوی شہرت کو، مال کو، عہدے کو، رتبے کو، گورنری کو، بادشاہت کو، سب کو ٹھکرا دیا ہے اور دین کی بنیاد
رکھی جا رہی ہے، بتا دیا ہے جب ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں اور دوسری طرف دین ہو، آخرت ہو، اللہ کا قرب ہو، اس کے رسول کے دین کو بچانے کی بات ہو، تو ہمیشہ امور دنیا کو چھوڑ دو، ترک کر دو، ٹھوکر مار دو، ان سے الگ ہو جاؤ اور امور آخرت کے لیے تم اپنی گردن بھی کٹا دو تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ۔ پوری تاریخ انسانی میں دیکھ لیجئے یا تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے، جتنے غدار، غیروں کے جاسوس اسلام کو اور اسلامی ممالک کی سرحدوں کو نقصان دینے والے پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما تھی، وہ کیا؟ دنیا۔ آج بھی کوئی پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا غدار بنے، آج بھی کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کا غدار بنے تو ایک ہی چیز ہوگی، اسے پیسے کا لالچ دیا جائے گا کہ اتنے کروڑ ڈالر تمہیں دے دیے جائیں گے، ہمارا یہ کام کرو، اس مشن کو مکمل کرو، تمہیں عہدہ دیا جائے گا، تمہیں صدر وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، تمہیں فلاں عہدے پر فائز کر دیا جائے گا۔ اور جتنے بھی غدار وہ اسلام کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا اسلامی ممالک کے ہوں، سب کے سب غدار جو ہیں صرف دنیا پرست ہوتے ہیں، ہوس پرست ہوتے ہیں۔ جو بندہ آخرت کی طرف مائل ہو، نہ وہ اسلام کا غدار ہو سکتا ہے، نہ اسلامی سلطنت اور ملک کا کبھی غدار ہو سکتا ہے۔ پوری تاریخ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی جتنے لوگ غیروں کے لیے جاسوس بنتے ہیں، اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، اسلام سے غداری کرتے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، راہ والے ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، موساد ان پر پیسہ خرچ کرتی ہے، یہود و ہنود کی جتنی بھی سازشیں ہیں وہ ان پر مال صرف کرتی ہیں، اتنے پیسے لے لو، اس علاقے میں تمہیں سلطنت دے دیں گے، فلاں ملک کا ویزا تمہارے لیے حاضر ہے، فلاں چیز تمہیں مل جائے گی، بس ہمارے لیے یہ کام کرو، اس ملک میں بد امنی پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اسلام کی مخالفت کا بیج بو دو۔ آج جہلم میں جو آواز اٹھتی ہے یہ مرزا جیلمی کی، لوگ کہتے ہیں اس کے بڑے فالور ہیں، صحیح بات یہ ہے ایک بھی حق پر قائم آدمی اس کی بات پہ اس نے کان نہیں دھرا، لیکن ہوا کیا؟ وہ والدین کا گستاخ ہے، اس نے کہا ابا تشائی کوئی نہیں۔ اب جتنے ماں باپ کے گستاخ تھے نا وہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ چلو ہمیں لیڈر مل گیا۔ وہ صوفیاء کا گستاخ ہوا، جتنے گمراہ تھے اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے اہل بیت اطہار کی گستاخی کی، جتنے ناسوی تھے وہ بھی پیچھے لگ گئے، اس نے صحابہ کی گستاخی کی، جتنے رافضی تھے پیچھے لگ گئے۔ اب کوئی بھی حق پرست اس کے پیچھے نہیں چلا، بہت سارے فرق گمراہ تھے، انہیں گمراہی کا میں کوئی لیڈر نہیں مل رہا تھا۔ اب سب جب جمع ہو گئے انہیں اپنا ایک گمراہ کن لیڈر مل گیا، اس لیے کہ یہ مختلف لوگ موجود تھے اور مختلف محاذ اس نے کھولے، ان سب نے سمجھا کہ ہمارا سرغنہ یہ ہے، تب اس کے پیچھے جاتے۔ یہ لوگ غیروں کی طرف سے دکیلے جاتے ہیں کہ ان کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرو، ان کی مقدس زبان جو ہے ان کے خلاف انہیں تیار کرو، ان کے مسلمہ جو لوگ ہیں ان سے دور کرو، اور اس کے لیے پھر وہ اپنی طاقت، اپنا پیسہ اور آج کل سوشل میڈیا جو دو داری تلوار ہے اس کو اور ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر پوری توجہ سے سوچئے گا، آپ کو روئے زمین پہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو آخرت کا خواہاں ہو اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور اس نے کبھی دین کا نقصان کیا ہو، اسلام کا نقصان کیا ہو یا اسلامی سلطنت کا نقصان کیا ہو۔ جیسے جتنے بھی ملیں گے سب غدار، دنیا پرست ہوں گے اور شہرت کے چاہنے والے اور مال کے بھوکے اور ظاہری عزت پر بک جانے والے بدبخت ہوں گے۔ ہمیں ہمارے امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا ہے کہ مدینہ شریف میں رہتے چاہتے گورنری حاصل کر لیتے اور مال و دولت حاصل کر لیتے، دنیاوی آسائشیں مزید قدم میں ہوتی، لیکن جنہوں کی نظر حوض کوثر پر ہو وہ فرات کو دیکھتے ہی کبھی، جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے ہوئے ہو انہیں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سب سے بڑا نظریہ یہ کار فرما تھا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، بلکہ اسلام کا وقار چاہیے، اس کی اصل چہرہ باقی رہنا چاہیے۔ اور آج بھی جو اسلام اصل رخ اور چہرے کے وجہ ساتھ باقی ہے یہ خیرات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت علیہ رحمہ کی اولاد کی کہ انہوں نے قربانیاں دے کر دین کی حفاظت کی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور گرامی قدر یہ کرب و بلا کا بہت بڑا سبق اور پیغام ہے۔ اور دیکھیے اس صورت میں پھر وفادار بھی ملتے ہیں، اس صورت میں پھر جانثار بھی ملتے ہیں، اس صورت میں سب کچھ قربان کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ جب شب عاشور چراغ بند کر دیا اور اعلان بھی کر دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، بلکہ میری طرف سے حکم ہے، یہ میری جان کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، اس سے پہلے نہیں رکیں گے، لہذا تم سب چلے جاؤ، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ جو نظر آ رہا ہے صبح شہادتیں ہوں گی، صبح خون بہے گا، صبح یہ زمین رنگین ہو جائے گی، صبح یہ ظلم و ستم ڈائیں گے، یہ اپنی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب چراغ جلایا کوئی بھی کم نہیں تھا، اور آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما قریب آئے اور جھجک تھی چچا سے بات کرتے ہوئے۔ چچا نے جب دیکھا کہ قاسم خیریت ہے، بڑے قریب آ رہے ہو، خیر ہے؟ کہنے لگے چچا جان کیا واقعی ہم صبح شہید ہو جائیں گے؟ یہ رتبہ مجھے بھی مل جائے گا؟ ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین کہنے والے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام، نازش آل نبی تم پہ لاکھوں سلام۔ اب چچا سے کہہ رہا ہے اے چچا جان کیا یہ شہادت کا رتبہ مجھے بھی میسر آ جائے گا؟ میں بھی اس پر فائز ہو سکتا ہوں؟ آپ کے اس عظیم مشن پر جان میری بھی قربان ہو سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، فرمایا کیف الموت عندک؟ عمر کتنی ہے؟ 13-14 سال۔ جس عمر میں بچے اپنے احوال کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہوتے، کچی عقل کے ہوتے ہیں، اور ان پختہ چیزوں پر واقفیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے رگوں میں خون رسول بہ رہا ہو اس کی کیفیت ہی جدا ہے۔ کہا موت کسے سمجھتے ہو؟ اتنے خوش ہو رہے ہو کہ مجھے بھی شہادت ملے، تمہیں موت کا خوف نہیں ہے؟ اعضاء کٹ جائیں گے، خون بہ جائے گا، زندگی اختتام پذیر ہو جائے گی، ظلم و ستم سہنا پڑے گا، تم موت کسے سمجھتے ہو؟ بڑی خوشی سے پوچھ رہے چاچا جی مجھے بھی یہ مرتبہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ اس عمر کا بچہ یہ جواب دے نہیں سکتا، لیکن خون رسول کی تاثیر ہے نا۔ کہا اے چچا جی احلا من العسل، کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے، میں جانتا ہوں شہادت کیا ہے۔
کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص۔ فرمائے شہید وقت شہادت کسی خاص کیفیت میں غرق ہوتا ہے، وہ بحر محبت رسول میں غوطہ-زن ہوتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے اعضاء کٹ رہے ہوتے ہیں، خون بہہ رہا ہوتا ہے، جسم چھلنی ہو رہا ہوتا ہے، سانس رک رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا الا کما یجد احدکم علم القرص، فرمایا اتنا جیسے تم میں کسی کو چونٹی کاٹے اور وہاں واد پھرتا ہے کہ چونٹی کاٹ گئی، احساس ہوتا ہے، بس شہید کو وقت شہادت اتنا سا ہوتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں کہہ رہے چاچا جی جانتا ہوں شہادت کیا ہے، جانتا ہوں اعضاء کا کٹ جانا، خون کا بہ جانا، جان کا نکل جانا کیا ہے۔ کہا کیا ہے بیٹا بتاؤ، کہا احلی من العسل، چاچا جی شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے شہادت، اور اس مٹھاس کو لے کر تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور اتنی بدلتی ہے بندوں کی باتیں چھوڑیں، رب کہتا ہے میری راہ میں جو جان قربان کرے خبردار اسے مردہ مت کہیے۔ یہاں کہنے پر پابندی ہے، دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا صرف کہنے سے ہی نہیں روکا، دل میں خیال بھی نہیں لانا کہ وہ مر گیا ہے۔ تم کہتے ہو پھر جو زندہ وہ کھاتا ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہاں وہ زندہ ہیں اور رب رزق دے رہا ہے، وہ رب کا رزق کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں تکلیف ہوتی اسے، بس اتنی کہ چونٹی جیسے کاٹے 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 کاٹے۔ سوال یہ ہے آخر دیکھنے والا تو بڑی کربناک کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کی ظالمانہ کیفیت بیان کرتے ہیں سنا نہیں جاتا، کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے۔ جن پہ گزر رہی ہو کیا کیفیت ہے، اے اللہ کے رسول اسے محسوس نہیں ہوتا؟ فرمایا نہیں، وہ کہیں اور گم ہوتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اس کی عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل بھی، عقلی جو عقل سے اور نقلی جو قرآن سے، دونوں دلیلیں پیش کر دیتا ہوں۔ عقلی دلیل یہ ہے خدا نہ کرے کسی کا بائی پاس ہو رہا ہو، اسے پہلے دعا سنگائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، اس کا اثر اتنا غالب ہوتا ہے، وہ نیند کی سی کیفیت میں اپنے سینے کو چیرتا ہوا دیکھتا ہے۔ جب سینہ چیرا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے، کیا اس وقت وہ درد محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر دوائی کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سینے کے چرنے کی بھی درد نہیں ہوتی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کی کیفیت کتنی غالب ہوگی۔ شہید پر اتنا غلبہ ہوتا ہے اسے تکلیف کا احساس ہی نہیں۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے مرد با حوصلہ ہوتے ہیں، عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں۔ چھوٹا سا مسئلہ بن جائے زیادہ شور کرتی ہیں، بسا اوقات عورت شور کر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پریشانی ہے، بندہ جا کے سنتا ہے کہانی کہتا ہے کچھ نہیں ہے تو روٹین ورک ہے، معمول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہو گیا ویسے ہی شور کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی کا حصہ ہیں اور بندہ سمجھاتا ہے اس سے بھی اتنے پریشان ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جب نبی یوسف علیہ السلام کا مسئلہ بنا اور زلیخا نے انہیں لبانے کی کوشش کی اور اللہ نے محفوظ کیا، مصر کی عورتوں تک یہ بات پہنچی اور یہ باتیں چھپی نہیں رہتی۔ انہوں نے آپس میں تبصرہ شروع کر دیا، دیکھو عزیز مصر کی بیوی اور ایک جوان پہ دل لبا بیٹھی۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، مصر کے
بڑے بڑے رؤسا جو تھے، سردار جو تھے، ان کی بیویوں کی اپنے محل میں دعوت کی، اور دعوت میں وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے الگ الگ تخت لگائے، تکیہ لگایا، بڑے اعزاز سے اکرام سے بٹھایا، انہیں پھل دیا، انہیں چھریاں دیں، اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کو الگ الگ پھل کے ساتھ چھری بھی دی، اور خوش گپیوں میں مصروف وہ سیب یا پھل جو تھا اس کو کاٹنے لگی۔ زلیخا باہر نکلی اور دروازے کے سامنے سے یوسف علیہ السلام سے کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جو سامنے سے گزرنے لگے، جب حسن یوسف کو دیکھا، ظاہر ہے حسن یوسف اللہ کی قدرت اور نبی یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کیوں گزرے عورتیں جب فتنے میں ہونے کا خدشہ تھا، وہ سمجھے ہی نہیں۔ جو چیز معجزہ ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا، اور اس کی تاثیر بھی ہوئی۔ آج جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، بعد میں وہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، باقاعدہ اس کی تاثیر بعد میں ثابت ہوئی۔ جب گزری نا تو یوں پھل کاٹ رہی ہیں، کاٹتے کاٹتے انہوں نے سامنے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے کیفیت یہ ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب دیکھا نا کہنے کہ یہ تو بڑا کوئی آدمی ہے، ہم کہتی تھیں کوئی بچہ ہی ہے، یہ تو بڑی شان والا ہے، اور کہتی ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قطعنا کا معنی ہوتا ہے کاٹ لیا، اور قطعنا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کیا، جگہ جگہ سے کاٹا۔ اس میں تدریج پائی جاتی ہے، یہ معنی نہیں ہے انہوں نے چھری چلائی تو بس انگلیاں کٹ گئیں، معنی یہ ہے اس کو دیکھ کر اس میں اتنی گم ہوئیں کہ یہاں سے انگلیاں کاٹیں، پھر یہاں سے کاٹیں، پھر یہاں سے کاٹیں، جگہ جگہ سے کٹ، قطعنا ایدیہن، انگلیوں کو کاٹتی رہیں۔ وَقُلْنَا، اور بولی، کسی نے کہا ہائے میرا ہاتھ، کسی نے آواز نہیں دی، کم حوصلہ عورت ہے نا، روتی کہ ہاتھ کٹ گئے، خون بہ رہا ہے، ہاتھ اپنے ہاتھ سے انہوں نے کاٹ لیے، خون بہ رہا ہے، پھر اور کٹ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہی ہیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، قسم بخدا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا معزز فرشتہ لگتا ہے۔ حسن یوسف میں گم عورتیں اپنے ہاتھوں کو جگہ جگہ سے کاٹ لیں، انہیں کٹنے کی خبر نہیں ہوتی اور تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس حسن میں گم ہوتی ہیں۔ ارے یہ تو حسن یوسف ہے، جب نواسہ رسول حسن مصطفیٰ میں گم ہوگے ان کی کیفیت کتنی اعلیٰ ہوگی، اور وہ کہاں پر فائز ہوں گے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، کیا کیفیت ہوگی۔ حدیث میں ہمیں سمجھا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے ایک آیت، وہ لمبی بات ہو جائے گی وہاں سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کا بھی معنی اور مفہوم ایک لمبا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد پھر جنت سے واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے جنت جنت ہے، الا شہید، مگر شہید کرے گا۔ اور شہداء کے سردار کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کرے گا یتمنی یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، کہے پھر دنیا قائم ہو، میدان کارزار گرم ہو، دشمنوں کو قتل کرتے کرتے میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر ہو جاؤں، 10 بار میرے ساتھ ایسا ہو۔ اب کسی جنتی کی خواہش ٹالی نہیں جاتی، اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں جائے گا، دونوں قرآن کہہ رہا ہے، کہنا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اس کا معنی کوئی جنتی جنت سے نکلے گا نہیں، اور یہ بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا بھی۔ اس کا سادہ سا مفہوم ہے فیہا،
اللہ نے ظرف مقدم کر کے کہا جو وہ چاہت پیدا کرے گا نا ہم وہیں پوری کر دیں گے. اس کی چاہت جنت سے نکلنا نہیں، وہ جنت میں پہنچ کے یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ یہاں تیری بڑی نعمتیں ہیں، لیکن وقت شہادت جو مجھے تیرا دیدار ملا تھا ابھی تک جنت میں وہ نہیں مل رہا. اگر وہ نہیں ملنا تو پھر دنیا میں ہی مجھے بھیج، پھر جا کے میں لڑتا ہوں اور شہید ہوتا ہوں، وہ درجہ ملے. اللہ جنت میں شہداء کی برکت سے سب جنتیوں سے سارے پردے ہٹا دے گا اور فرمائے گا لو جس جنتی کا جب جی چاہے جو نظر اٹھائے اب میرا دیدار کرے. گرامی قدر مرتبہ شہادت وہ عظیم مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تمنا کی، اور آپ کی وہ تمنا ہی آپ کے شبیہ، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے، آپ کے دنیا کے پھول، آپ کے جنتی پھول، آپ کے وہ شہزادے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام جنہیں چومتے بھی تھے ساتھ سونگتے بھی تھے. فرمایا چومتا تو اس لیے ہوں کہ نواسا ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا. گرامی قدر بھلا اس شہید کی کیا بات ہوگی جب عام شہید کا درجہ اتنا بلند و بالا ہے، تو جس کی شہادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تمنا شہادت کے صدقے اللہ نے وہاں سے بدل کے انہیں دی، ان کی کیفیت کیا ہوگی. اور حضور ہمیشہ دعا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں بچایا کیوں نہیں؟ بھئی بچایا ہے، یہی تو بچانا ہے، یہی تو قرآن کہتا ہے شہید تو ہمیشہ زندہ ہے، بچا لیا. حضور نے تو دعائیں کی تھی اللہم آتی حسینا صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اس پر اجر بھی دینا. قدم ڈگمگائے نہ، لوگ قربانیاں دلاتے ہیں چھوٹوں سے اور لوٹ مار کرتے ہیں خود، لیکن رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ اقربا پروری نہیں کی، قربانیاں خود دی ہیں. اور جہاں زکوٰۃ لینے کی بات آئی فرمایا قیامت تک میری نسل زکوٰۃ نہیں لے سکتی. آج حکمرانوں کو دیکھیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہاں اپنے سمدھی لگائے جاتے ہیں، اپنے بھتیجے بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن رسول اللہ نے کہا جہاں پیسہ ملنے کی بات ہو میری نسل قیامت تک بھی زکوٰۃ نہیں لے گی، اس لیے کہ میں رسول اللہ اپنی نسل کو قربانیوں کے لیے تیار کر رہا ہوں، مال بٹورنے اور حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا. اور سادات کا طریقہ قیامت تک یہ ہے، ان کے پاس ظاہر میں کم بھی ہو تب بھی ان کی سخاوت لوگوں سے عجیب اور دیدنی ہوتی ہے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی تاثیر ہی الگ ہے. اور بلا شک و شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ، یہ آخرت کو ترجیح دینا، یہ اسلام کی حفاظت کرنا قیامت تک ہر مظلوم کے لیے دادرسی کا باعث ہے. ہر وہ شخص جو کمزور ہو اور طاقتور کے سامنے اس نے کلمہ حق کہنا ہو، اس کے پاس اسوہ شبیری موجود ہوتا ہے اور بے پرواہ ہو کے کہتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ کی آل کا کام ہے، اگر یہ خدمت مجھے مل جائے تو اور چاہیے ہی کیا. اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ ہماری محبتوں کا مرکز، ہمارے ایمان کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہے. مودت قربہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں، اور اس کو کرنا نجات کا باعث ہے. یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہو گیا بچ گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا. اور اصحاب رسول جو ہے یہ نجوم ہدایت ہیں، جو ان کے پیچھے لگ گیا وہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا. ان کی راہ پر چلنا، ان کے پیچھے چلنا، ان سے محبت کرنا ہمارے لیے اعزاز اور اکرام ہے. اور اس دعا کے ساتھ بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کا فرمان المرء مع من احبہ، اور پاس کچھ بھی نہیں تو اتنا ضرور ہے ان پاکان امت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک سید کے قدموں میں بیٹھ کر اس اوقات پر اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا حشر کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
اے اللہ ان کی غلامی نصیب فرمانا، ہماری ماؤں کو، ہماری بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو سیدہ طیبہ سیدہ نساء العالمین نساء اہل الجنہ ان کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمانا، اور اے اللہ اسی پر زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب کرنا، آمین وما علیہ الا البلاغ۔